صاحب، آفتاب علی صاحب، محمد وسیم صاحب اور محمد متین صاحب آگے آ جائیں. عثمان صاحب. سب سے بڑی بات یہ ہے، میرے نکاح پڑھانے کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ دولہا صاحب لحیہ ہو، وہ آپ کے سامنے ہے. اور دوسری یہ کہ مہر فاطمی ہو. 131 تولے 3 ماشے چاندی. جی بس اتنا ہی. یہ پوچھیں آپ ان سے. اگر یہ نہ منظور ہو تو کوئی دوسرے سبق پڑھا دیں گے. منظور ہی منظور ہے آپ کا حکم. بچی کے والد کون ہیں؟ آپ ہیں. 131 تولے 3 ماشے چاندی یہ مہر ہوگا. یہ جو تم نے لکھا ہوا ہے 30,000 یہ نہیں. محمد متین، محمد حسین. بس یہ تم لکھتے رہو اور تشریح رکھو. ہاں بھائی آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. 131 تولہ چاندی. چاندی جتنے بھی بن جائیں گے. ہاں. بچی کو جا کر کے بتا دینا. بتا دیجیے گا. اس سے کم نہیں ہوگی تو زیادہ ہی ہوگی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه فبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بك الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإن
الصوم له وجاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولانا رضوان الحق حضرت مولانا حافظ ابرار الحق کے صاحبزادے ہیں. ان کا عقد نکاح ہو رہا ہے خدیجہ عثمان بنت محمد عثمان کے ساتھ، اور مہر فاطمی مقرر کیا گیا ہے 131 تولے 3 ماشے چاندی. جناب مولانا رضوان الحق صاحب، آپ کا عقد نکاح خدیجہ عثمان بنت محمد عثمان کے ساتھ بعوض مہر 131 تولے چاندی 3 ماشے چاندی کے ساتھ کیا. آپ نے قبول کیا؟ سب سن لیں، اونچے کر کے کھو. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. یا اللہ اس عقد نکاح کو زوجین کے درمیان اس الفت و محبت کا ذریعہ بنا، صالح اولاد کا ذریعہ بنا، دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں کا ذریعہ بنا، دونوں برادریوں کے درمیان الفت و محبت کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر کرم فرما. یا اللہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا لغزش ہوئی ہو اپنی رحمت سے معاف فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. اللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، آپ کو ایک مضمون سناتا ہوں والدین کے حقوق سے متعلق، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سناؤں گا اولاد کے حقوق سے متعلق. کہتے ہیں کہ بیٹے پر والدین کے 10 حق ہیں. نمبر 1، ان کو کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھلائے. نمبر 2، کپڑے کی ضرورت ہو تو کپڑا پہنائے، جبکہ اسے ان باتوں کی قدرت ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی وصاحبہما فی الدنیا معروفہ کی تفسیر میں یہی منقول ہے. فرماتے ہیں کہ معروف طریقے کی مصاحبت یہ ہے کہ وہ بھوکے ہوں تو انہیں کھانا کھلائے، ننگے ہوں تو کپڑا پہنائے، یعنی کپڑے کی ضرورت ہو تو کپڑا دے، اور کھانے کی ضرورت ہو کھانا کھلائے. نمبر 3، جب ان میں سے کسی ایک کو خدمت کی ضرورت ہو یا دونوں کو تو خدمت کرے. نمبر 4، جب وہ بلائیں تو حاضر خدمت ہو اور جواب دے. جواب دے سے مراد یہ ہے پوچھے جی کس لیے بلایا آپ نے، کیا میرے لیے حکم ہے، کیا کام ہے. یہ نہیں کہ غصے کے اندر جواب دے.
اور نمبر 5، جب اسے کسی بات کا حکم دے تو اطاعت کرے، جبکہ حکم کسی معصیت یا غیبت وغیرہ کا نہ ہو۔ اور نمبر 6، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرے اور سخت کلامی اختیار نہ کرے۔ نمبر 7، ان کو نام لے کر نہ پکارے، والدین کا نام لینا ادب کے خلاف ہے۔ نمبر 8، چلنے کے وقت ان کے پیچھے پیچھے چلا کرے۔ اور نمبر 9، ان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو، ان کے لیے وہی ناپسند سمجھے جو اپنے لیے ناپسند ہو۔ اور نمبر 10، جب اپنے لیے دعا کرے تو ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے۔ زندہ ہوں تو اور بھی جو ضرورتیں سامنے ہوں تو ان ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے اور ان کے لیے بھی دعا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت میں فرماتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری مغفرت کر دیجئے اور میرے ماں باپ کی بھی۔ اور ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری مغفرت کر دیجئے اور میرے ماں باپ کی اور کل مومنین کی حساب قائم ہونے کے دن۔ یہ مضمون وقتاً فوقتاً آتے ہیں، اور خصوصاً رمضان المبارک میں احادیث میں جب شام کے درس میں آپ مضامین سنتے ہیں تو وہاں بطور خاص ایک حدیث کے ذیل میں یہ مضمون آتا ہے، اور اس ذیل میں آپ حضرات سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، نصیحتیں اور کام کی باتیں عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اپنے ماں باپ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں شامل حال ہو جائیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ماں باپ یہ وہ نعمت ہیں دنیا میں جن کا کوئی بدل نہیں ہے، اور چیزیں ہیں ان کے بدل ہیں۔ قریب قریب یوں سمجھ لیجئے آپ کے غور و فکر کریں گے تو بیشتر چیزوں کا بدل نظر آئے گا۔ کپڑے ایک نہیں دوسرے، پھٹ گئے، پرانے ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کو ختم کر دیا، پھینک دیا، دے دیا، دوسرے بنا لیے۔ کھانا پینا ہے، اس کا بدل موجود ہے، ایک کھانا نہیں کھایا، دوسرا کھا لیا۔ مکان کا بدل موجود ہے، ایک مکان نہیں ملا، دوسرا مل گیا۔ اسی طرح سے تقریباً یوں سمجھ لیجئے غور و فکر کرتے جائیں گے تو ہر چیز کا بدل مل جاتا ہے۔ ایک بیوی نہیں دوسری مل جائے گی، اولاد ایک نہیں دوسری مل جائے گی، تو سب کے جو ہیں وہ بدل ہیں، لیکن ماں اور باپ کا بدل نہیں ہے۔ یہ دونوں کے دونوں بے بدل ہیں، اس لیے ان کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر ماں باپ میں دونوں میں خصوصاً ماں کا حق بہت زیادہ ہے کہ ماں تکلیفیں بہت جھیلتی ہے۔ جب سے سلسلہ ہوتا ہے دنیا میں آنے کا ابتدا ہوتی ہے تو ماں اس وقت سے لے کر 9 مہینے تک وہ تکلیفیں جھیلتی ہے کہ بیچاری کبھی راتوں کو جاگتی ہے، کبھی دن کو بھاگتی ہے، کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے، کبھی بے چینی ہوتی ہے، کبھی کہیں درد ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ اس طرح سے 9 ماہ جو ہے وہ بہت آزمائش کے گزرتے ہیں۔ اور پھر ولادت کے وقت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرماتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے اس کو، جس پر بیتتی ہے وہی جانتی ہے کہ ایک مرتبہ یوں سمجھ لیجئے گویا کہ زندگی ختم ہو رہی ہے، دوبارہ سے زندگی ملتی ہے، اور اسی میں بعدوں کا کام پورا بھی ہو جاتا ہے۔ کیس بگڑ گیا اگر زچگی میں تو عورت جو ہے انتقال کر جاتی ہے، زہر چڑھ گیا تو انتقال کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال رہتا ہے، بچہ ہو جاتا ہے، پھر بچے کو دیکھنا، اس کی پرورش کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس قدر اس کے
اللہ پاک نے جذبے دیے ہیں مامتا کے کہ وہ اپنی اولاد کو بہت زبردست طریقے سے چاہتی ہے اور ہر طرح اس کی خدمت کرتی ہے۔ ہمارے مرید اول تھے مسکین شاہ مرحوم، انہی کے الفاظ میں تو پورا مضمون ادا نہیں کر سکوں گا، لیکن بہرحال مفہوم ادا کر دیتا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آدمی پہلے دوستوں سے جاتا ہے، پھر گھر والوں سے چلا جاتا ہے، پھر پیٹ سے چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس بیٹھنے اٹھنے والوں میں بعض ایسے دوست تھے، شادی ہوئی تو آنا جانا کم ہو گیا، اس پر وہ کہا کرتے تھے دوستوں سے گئے، رشتہ داروں سے گئے، پیٹ سے گئے۔ بھائی مسکین شاید کا کیا مطلب ہے، انہیں سمجھا بھی دو۔ کہنے لگے جی شادی سے پہلے آنا جانا خوب تھا، دوستانہ یارانہ خوب تھا، شادی ہوئی تو رشتہ داروں میں آنا جانا کم کر دیا، بیوی کے ہو گئے۔ اس کے بعد جب بچہ ہو گیا تو اس کی طرف اتنا التفات ہوا کہ رشتہ داروں سے بھی گئے، گھر والوں سے بھی گئے، اب بچے کی طرف التفات رہتا ہے، پیٹ سے بھی گئے کہ اپنے منہ کا نوالا بچے کو دے دیتے ہیں۔ اور ماں تو حقیقت ایسا بہت کرتی ہے، منہ میں لینے کو ہے، لقمہ بنا رکھا ہے، بچے نے مطالبہ کر دیا، بچے کو دے دیتی ہے۔ تو ماں کی مامتا حقیقت ہے بہت زبردست ہے، اور اس مامتا کو ہی اللہ پاک نے ایسا بنا دیا ہے، جبھی تو بچے کی پرورش بھی زبردست ہوتی ہے۔ تو اس لیے ماں بیچاری وہ بچے کے پیدائش کے بعد بھی بہت تکالیف جھیلتی ہے، والد بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن بہرحال والدہ کا اس میں حصہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے پوچھا تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا ماں کے لیے، اور چوتھے نمبر پر فرمایا باپ کے لیے۔ تو اس لیے ماں باپ دونوں کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو یہ مضامین کافی مختلف عنوانات سے میں سنا چکا ہوں، لیکن خیال پیدا ہوا کہ کم از کم آپ حضرات کو یہ 10 چیزیں جو یکجا جمع کی گئی ہیں سناؤں، تاکہ مستحضر رہے اور اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچانیں اور اس طرح سے ان کی خدمت کریں اور دنیا اور آخرت اپنی سنوار لیں۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں ماں باپ کے حقوق بیان کیے ہیں اپنے حق کے ساتھ۔ 15ویں پارے میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کا بڑا خیال رکھو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، انہیں اف بھی مت کہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ناگواری کا یہ سب سے کم درجہ ہے اف، اگر اس سے کوئی اور بھی کم درجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع فرما دیتے۔ کسی کو کبھی کبھی آدمی اف کہہ دیتا ہے، کبھی ہوں کہہ دیتا ہے، تو ہوں اور اف تک کی بھی ممانعت ہے۔ ولا تنہرہما، اور اس سے زیادہ ہے جھڑکنا، اور اس سے زیادہ ہے مار پیٹ۔ جب اف تک کی بھی اجازت نہیں تو جھڑکنے کی کب اجازت ہوگی، اور جب اف تک کی اجازت نہیں تو مار پیٹ کی کب اجازت ہوگی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے احکام میں، اپنے کلام میں یہ احکام عطا فرما کر بہت بڑا احسان فرما دیا اپنے بندوں پر، ایمان والوں پر۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ ہیں جو حقوق نہیں سمجھتے،
اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ انہی مضامین میں سنا چکا ہوں کہ تم اگر اپنے لیے اچھائی اور بھلائی کے امیدوار ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تم اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، اور اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ اس لیے بہت ہی زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ انہی مضامین میں یہ مضمون بھی ہے کہ اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ بنائے، انہوں نے خدمت کی، اور اسی سلسلے میں انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی تربیت کے لیے کیا، مارا، پیٹا، دھمکایا، ڈانٹا، ڈپٹا، یہ سب ہمارے بھلے اور فائدے کے لیے کیا۔ اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ اس قسم کے جتنے سلوک کیے یہ ان کی مغفرت کا سامان بنا دے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور باعث بنا دے۔ ہمارے بھلائی اور بہتری کے لیے انہوں نے یہ سب انداز اختیار کیے تھے۔ بغض و عناد اور عداوت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، انہوں نے شفقت اور محبت کی وجہ سے ایسا سلوک کیا تھا۔ تو اس لیے ان کے حق میں اس سلسلے میں بھی دعا کی ضرورت ہے۔ اور ویسے ایک عمر ہوتی ہے، ماں باپ اگر ڈھنگ کے ہوں، بات سنو، ماں باپ نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی سلوک کیا تو شفقت اور محبت سے کیا۔ ہم اس کو اس عنوان سے لیں کہ انہوں نے ہم پر بہت احسان کیا کہ ہمیں ڈانٹا، ڈپٹا، مارا، پیٹا۔ ان کا احسان ہے، اگر تربیت نہ کرتے تو ہم بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے احسان مان کر ہم ان کے لیے خیر کی دعا ہی کرتے رہیں۔ بعضی اولادیں اس کو شکوے اور گلے کے عنوان سے لیتی ہیں اور وہ ماں باپ کو برا کہتی ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ والدین ظاہر ہے کہ اپنے اولاد کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں تو خیر اور بھلائی کے لیے کرتے ہیں، تو اس لیے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھائی سے پیش آنا چاہیے۔ اور یہ دنیا بہت وسیع ہے، اس میں سب طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ اطاعت اور فرما برداری کرنے والی اولادیں بھی ہیں، ایسے ماں باپ بھی ہیں جو اولادوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور ایسے ماں باپ بھی ہیں کہ جو اولادوں کا ذرا خیال نہیں کرتے، اور ایسے اولادیں بھی ہیں جو ماں باپ کا ذرا خیال نہیں کرتے۔ سب طرح کے لوگ دنیا ہے، واقعات سنتے رہتے ہیں، حالات سامنے آتے رہتے ہیں، اور عبرت کے سامان بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ نصیحتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں میں ہونا چاہیے، اور وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سامان اور باعث ہو۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں قدر نہیں کرتے، اور دنیا سے جانے کے بعد پھر رویا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے وہ ہیں جو زندگی میں بہت مارا پیٹا کرتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آیا کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد جب پریشان رہتے ہیں، سکون چھن جاتا ہے اور ہر طرح سے بے آبرو ہوتے ہیں، تو پھر وہ رویا کرتے ہیں اور بہت پریشان پھرا کرتے ہیں کہ کیا کریں۔ اس کا بھی تدارک بتایا ہے۔ اول تو بات سب سے اعلیٰ یہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، ہمیشہ خیال رکھے اور بہت ہی ادب کو ملحوظ رکھے۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کریں اور ایسا برتاوا کریں کہ اولاد کو مجبور نہ کریں کسی بدتمیزی پر۔ سب طرح کے لوگ ہیں، بہت سے حضرات ہیں جو اپنی خواہش کو اور اپنی انا کو اولاد پر تھوپ دیتے ہیں،
اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، تلخیاں بہت بڑھ جایا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت سی اولادیں ہیں جو ماں باپ کے اوپر اپنے فیصلے تھوپ دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ ان کی مان کر نہیں دیتے اور بہت زبردست پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ بہت سے معاملات ہیں آپس میں اولاد کو، ماں باپ کو مل جل کر رائے مشورہ کر کے معاملات کو طے کرنا چاہیے اور اس سے بڑی عافیت رہتی ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا، بزرگوں کی صحبت میں بہت رہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے مقام اور مرتبے عطا فرمائے۔ معاملات کے سلسلے میں ہم ان کے سامنے ظاہر ہے کہ ان کے بچے تھے اور چھوٹے ہی چھوٹے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے رائے مشورہ کرتے تھے اور اس طرح سے بھائیوں کو سب کو بٹھا لیتے، بات رکھتے، ہر بھائی اپنے طور پر جو بھی رائے سمجھ میں آتی کہتا، میری بھی جو سمجھ میں آتی کہتا، اور اس طرح سے پھر رائے مشورے کے بعد معاملے کو طے کرتے اور اس میں عافیت رہتے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کوئی بھی معاملہ ہے تو بات بچوں کے سامنے رکھ کر رائے مشورہ کرتے ہیں بچوں سے، اور اس طرح سے مل جل کر معاملات کو طے کرتے ہیں۔ میرے پاس بتیرے ایسے آتے ہیں، والد ہیں کہ وہ بالکل آڑو ہیں، کسی کی مانتے نہیں، اور وہ اڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ سڑ جاؤ کچھ بھی ہو لیکن نہیں مانیں گے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے، بہت تکلیف ہے۔ جس اولاد کو جس معاملات سے گزرنا ہے، جن مراحل سے گزرنا ہے، اس کا خیال کر لو اور رائے مشورہ کر کے بات طے کر لو تو بے فکری رہتی ہے، آرام بھی رہتا ہے۔ ایک صاحب ایک جگہ ان کا ارادہ تھا رشتہ کرنے کا، والد نے ان کا رشتہ وہاں نہیں ہونے دیا اور اپنی مرضی سے دوسری جگہ رشتہ کر دیا۔ میرے پاس قسمت کی بات ہے کہ لڑکی کو بھی لایا گیا ایک موقع پر اور دوسرے موقع پر لڑکے کو بھی لایا گیا، اور دونوں طرف کے لوگ آئے، پورا واقعہ سنایا اور بات سنائی، اور مجھ سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ میں سمجھاؤں، اور لڑکی تو بہرحال ظاہر ہے کہ وہ بیچاری کافی مجبور تھی، بے بس یوں تھی کہ گھر والوں نے شادی کی، ظاہر ہے کہ جو فیصلہ کیا اس نے تسلیم کیا۔ لڑکے کے والد نے ضد کا مظاہرہ کیا اور اس طرح لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرا نکاح کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر دیں، لیکن یاد رکھیں نہ اس کو چھوڑوں گا نہ اس کو ہاتھ لگاؤں گا۔ جب میرے پاس آئے تھے تقریباً کوئی 14 سال ہو گئے تھے شادی کو، لڑکی آئی تو اس کا سارا قصہ انہوں نے سنایا، لڑکی اور لڑکی والوں نے۔ لڑکا آیا تو لڑکے سے بات چیت ہوئی تو اندازہ ہوا بڑا سمجھدار لڑکا تھا، پڑھا لکھا، سمجھدار، بڑا سنجیدہ۔ اس نے کہا کہ اب سے پہلے مجھے اور بھی بہت آدمی سمجھا چکے ہیں اور آپ بھی یقیناً مجھے یہی کچھ سمجھائیں گے، میں سب کچھ سمجھتا ہوں، لیکن جب میرے باپ نے ضد کی تو میں نے بھی ضد کی، اور میں نے کہہ دیا ہے باپ سے کہ مرنے مر جاؤ گے تم، لیکن یاد رکھو اس کو چھوڑوں گا بھی نہیں اور چھیڑوں گا بھی نہیں۔ اندازہ فرمائیے کہ اس لڑکی کا بیچاری کا کیا برا حال ہوا ہے۔ اب بھی میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ وہ اس کے نکاح میں ہوگی، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ میں کھلے عام کہتا ہوں کہ اس لڑکی کو نکاح سے نکلنے نہیں دوں گا، جب تک میں نہیں نکلنے دوں گا تو یہ کہیں دوسرے کے نکاح میں جا نہیں سکتی۔ اپنے باپ کی ضد پر مجھے بھی ضد ہو گئی ہے، اور اس طرح سے وہ لڑکی جہاں اس کا ارادہ تھا اس نے بھی طے کر لیا کہ میں بھی شادی نہیں کروں گی، تو ایک گھرانہ وہاں خراب ہو رہا ہے ایک یہاں، اور آپس میں بے انتہا پریشانیاں۔ اب والدہ اور والد لڑکے کے، ظاہر ہے اتنی مدت گزر گئی، اولاد نہیں ہوتی، ظاہر ہے کیا تو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بہت کر چکے، بس آپ خاموش رہیں، آپ نے میرے تمام ارمانوں پر جو ہے خاک ڈالی اور آگ لگائی، میرے تمام خوابوں کو آپ نے ختم کیا، اب میں کوئی بات سننا نہیں چاہتا ہوں اور اسی طرح پوری زندگی گزار دوں گا، اللہ پناہ میں رکھے۔ تو اس لیے
معاملات ہوتے ہیں، اولاد سیانی ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر آدمی ظاہر ہے کہ مار پیٹ تھوڑی کرتا ہے، لیکن بعض نادان ہے کہ اتنی عمریں ہو جاتی ہیں اس کے باوجود بھی مارا کرتے ہیں، ورنہ عام طور سے بچپن میں تو خیر پٹائی ہوتی ہے بچوں کی، اور ایک عمر آ جاتی ہے اس کے بعد پھر کوئی بات کہنی ہو تو ناگواری کے ساتھ غصے کے ساتھ ماں باپ کہہ لیتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو غرض یہ ہے کہ ماں باپ کا معاملہ بہت ہی زیادہ اونچا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اولاد ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کے بھی کچھ جذبات ہیں، خیالات ہیں، تو اس کا بھی خیال کریں تاکہ دونوں طرف سے معاملات اچھے رہیں اور زندگی اچھی گزرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ ان کو جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بہت اچھی بات کہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان سے اچھی بات کہو اور جھکاؤ اپنے بازوؤں کو، عاجزی کا اظہار کرو، اور کہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، ان دونوں پر رحم فرمائیے جیسا ان دونوں نے مجھ کو پالا پوسا اور میرا خیال کیا۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور شاہی الفاظ ہیں، بادشاہ کی طرف سے یہ دعا ملی ہے اور بادشاہ کے دربار ہی میں اس کو پیش کیا جائے گا، اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ میں تو اب اس کو نماز کے اندر پڑھتا ہوں، جب درود شریف کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں تو اس میں نے اس کو لازمی کر لیا ہے، تو اس لیے اس دعا کو یاد کر لیں۔ قربان جاؤں اپنے رب کی مہربانی اور عنایت کے، کتنی آسان اور بہت مختصر اور نہایت جامع دعا عطا فرما دی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ حضرات میں بہت سے پہلے یاد کر چکے ہیں جب یہ مضامین پہلے بیان ہوئے، اور اب بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ سب یاد کر لیں، خواتین بھی یاد کر لیں اور مرد حضرات بھی یاد کر لیں۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، تیسرے رکوع میں پہلی آیت جو ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اس کے اندر یہ مضمون ہے، اس میں اس کو تلاش کر لیں، اور مرد حضرات مجھ سے قرآن پاک کھول کر اور وہ جگہ دیکھ لیں اور یاد کر لیں اور سنا دیں تاکہ کوئی غلطی نہ رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ سے برابر یہ دعا مانگا کریں۔ اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا بھی مانگا کریں۔ اس سلسلے میں 10 حقوق یہاں بیان کیے گئے ہیں، ویسے تو حقوق بہت ہیں لیکن ان 10 کو بیان کیا، اس میں بہت اور حقوق بھی سمو دیے ہیں۔ توجہ کریں اور ادائیگی کی فکر کریں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، ان کی طرف دیکھنا بھی ثواب کا سامان ہے، ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، وقتاً فوقتاً کبھی پیشانی کا بوسہ لے لیا کریں، کبھی ہاتھ کا بوسہ لے لیا کریں، اور کبھی موقع مناسب ہو جایا کرے تو پیر کا بوسہ لے لیا کریں، والدہ کا، والد کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھ کر مسجد سے جو نکلے تو محلے کے ایک بزرگ اور بھی نکلے، دونوں ساتھ ساتھ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت آج رات کو میں نے خواب میں آپ کو دیکھا، بڑا خوبصورت آپ کا چہرہ، بڑا نورانی چہرہ، اور آپ کی داڑھی میں قمقمے ٹکے ہوئے دیکھے۔ آپ نے سن کر فرمایا کہ آپ نے سچ دیکھا اور حق دیکھا، جو کچھ بھی دیکھا، آج رات کو میں نے اپنی والدہ ماجدہ کے پیروں کا بوسہ لیا تھا۔ تو اس لیے وقتاً فوقتاً والدین کی پیشانی کا، ہاتھوں کا، اور اسی طرح سے پیروں کا بوسہ لیتے رہنا چاہیے، اور خدمت بھی کرتے رہیں، دعائیں بھی لیتے رہیں۔
اپنی کوتاہیوں کی معافی بھی مانگتے رہیں۔ ہمارے حج کے ایک ساتھی اور عمرے کے ساتھی، پچھلا ایک سفر تھا ہمارا، ان کی اہلیہ بھی تھی اور والدہ بھی تھی، ہم بھی تھے، ہمارے گھر میں سے بھی اور بچہ بھی تھا۔ یہ سمجھ لیجئے پورے سفر میں خوب خدمت کرتے رہے، والدہ ماجدہ کی ہر طرح خیال رکھا، اور جب سفر ختم ہوا اور مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے والے تھے تو اہلیہ نے بتایا والدہ کے لپٹ گئے اور کہنے لگے امی مجھے معاف کر دیں آپ، میں نے آپ کا کوئی حق ادا نہیں کیا، مجھ سے کوئی بھی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، جبکہ وہ دل و جان سے برابر خدمت میں لگے رہے۔ تو والدہ کہنے لگی نہیں بیٹا تم نے کیا کوتاہی کی، کوئی بھی نہیں، بڑا میرا خیال رکھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ماں اور بیٹے دونوں وہ جب آپ دیدہ ہوئے تو ہمارے گھر میں سے تھی، ان کی اہلیہ تھی، تو وہ بھی آپ دیدہ ہو گئی۔ تو غرض یہ ہے احساس یہ خدمت یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ خدمت کرنے کے باوجود بھی یہ احساس ہوا کہ ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اب تو احسان جتاتے ہیں اور اس طرح سے ان کو سناتے ہیں، اس سے بہت گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ تو ماں باپ ہی ہیں، اور حقیقت ہے کہ ماں باپ کی دعائیں سرمایہ سعادت ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت اقدس میں گیا، مغرب سے پہلے کا وقت تھا، آپ سے درخواست کرتا تھا کہ ایک جوڑا آپ میری طرف سے قبول فرما لیں۔ تو آپ فرماتے تھے بھائی میرے پاس کپڑے بہت ہیں، میں کیا کروں گا؟ پھر میں خاموش ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے موقع لگاتا رہا۔ مکہ مکرمہ سے آپ کے لیے ایک جوڑے کا کپڑا لے کر آیا تھا بطور خاص، دل بہت چاہتا تھا آپ کی خدمت کو۔ بار کیب 3-4 مرتبہ کے بعد منظوری ہوگی، فرمایا کہ اچھا بھائی شام کو آ کے لے جانا ناپ۔ بس موقع کی تلاش تو تھی ہی مجھے، میں اسی شام چلا گیا، حضرت نے ایک جوڑا دے دیا، کرتا اور پاجامہ ناپ کے لیے، اور لے آیا میں۔ دوسرے دن صبح اہلیہ نے وہ سی لیا۔ شام میں عصر کے بعد اپنے ایک بیٹے کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس وقت حضرت کی اور ہماری بات چیت ہوئی۔ حضرت نے پوچھا بھائی کیسے آئے؟ تو وہ جوڑے الگ الگ تھیلی میں کر کے لے گیا تھا۔ میں نے کہا حضرت یہ جوڑا ہے آپ کی خدمت میں، اور یہ جوڑا ناپ کا ہے۔ تو ناپ کا جوڑا اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد بہت ہی پیار اور شفقت کے انداز سے فرمایا اور یہ آپ کا، مجھے دے دیا واپس۔ میں بہت مسرور ہوا، سر پر رکھا، سینے سے لگایا۔ بھائی تمہاری اہلیہ مشین ہے کیا ہے؟ بھائی ماشاءاللہ تم کل تو لے گئے تھے اور آج سیکر بھی لے آئے۔ جی ہاں ماشاءاللہ بہت ہی جذبہ رکھتی ہیں، اور سینہ ان کا بہت ہوتا دل کے سیے اپنے ہاتھ سے اور آپ کی خدمت کریں۔ حضرت نے دعائیں دی بہت۔ حضرت نے بہت دعائیں دی اور فرمایا کہ بھائی تمہارے والد صاحب تمہارے لیے بہت دعا کیا کرتے تھے، اور تم بھی اپنی اولاد کے لیے بہت دعا کیا کرو، اور ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے زبردست سعادت کا سرمایہ ہے، یہاں بھی برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کام آئے گا۔ تو اس لیے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے اور اولاد کے لیے بھی، اور ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور برتاؤ ہو اور اولاد کے ساتھ بھی۔
جنت کا نمونہ اپنے گھر کو بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس طرح سے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکام پر چل کر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے تو امہات المومنین کے ساتھ اس طرح سے گھل مل جاتے تھے اور اس طرح بے تکلفی سے بیٹھنا اٹھنا رہتا تھا، آپ کا ہنسنا بولنا اتنا بے تکلفی کا رہتا تھا کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ ہمارے علاوہ کسی اور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور جب عبادت میں مصروف ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سوائے اللہ کے اور کسی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہر ایک کا حق جو ہے وہ جم کر اور پوری طرح سے یکسوئی کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے یہ ماں باپ سبھی کو دیے ہیں، بغیر ماں باپ کے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ البتہ یہ ہے کہ کسی کے زندہ ہیں، کسی کے چلے گئے، کسی کے دونوں زندہ ہیں، کسی کا ایک زندہ ہے، تو جس کے چلے گئے وہ اور جس کے زندہ ہیں وہ، بہرحال ماں باپ تو ماں باپ ہیں۔ یہ تو عدل سے فیصلہ ہو چکا، تو ان کے لیے جو خدمت کا حق ہے ادا کرنے کی جستجو میں لگے رہیں۔ زندہ ہیں تو ان کی پوری خدمت یوں بھی کرتے رہیں اور دعائیں بھی کرتے رہیں، اور اگر چلے گئے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ایصال ثواب کریں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات وغیرہ کرتے رہا کریں۔ اس سے اگلا مضمون ہی ہے والدین کے لیے دعا کرنا اور صدقہ دینا، تو بہرحال ان کی طرف سے صدقہ وغیرہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ یہ میں نے جو خرچ کیا ہے یا کھانا کھلایا اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچ جائے۔ تو یہاں 10 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ کپڑے کی کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھلاؤ، خیال رکھو کھانا پینا ان کا، اور ویسے اگر علیحدہ رہتے ہوں تو جب بھی والدین کے پاس جانا ہو تو ان کے لیے ہدیہ وغیرہ لے کر جایا کریں، پھل فروٹ وغیرہ لے جائیں، پیسے وغیرہ لے جائیں، اور ان سے پوچھ لیں آپ کی کیا خدمت کریں، کیا ضرورت ہے، اس طرح سے ان کی خدمت کریں، اور ساتھ رہتے ہوں جب بھی لایا کریں اور لا کر والدہ کے ہاتھ میں چیز دے دیا کریں۔ اور والدہ کو بھی چاہیے، والد کو بھی چاہیے کہ اتنی وسعت قلبی کے ساتھ میں پھر وہ گھر میں چیزوں کو تقسیم کر لیں، اگر ایک ہی جگہ رہتے ہوں اور کھانا پینا ایک جگہ ہو، اور اگر علیحدہ بھی ہو تو ماں باپ کو ان کے لیے لا کر دے دیں، ان کی مرضی ہے وہ دیں، ان کی مرضی ہے نہ دیں۔ بہرحال ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑا ان کے لیے لائیں اور پوچھ لیں ان سے کیسا کپڑا چاہیے، کیسا انہیں پسند ہے، جیسی ان کو پسند ہو چیز ویسی ان کو لا کے دے دیں تو دل خوش ہوگا۔ اور تیسرے، جب ان میں سے کسی ایک کو خدمت کی ضرورت ہو تو خدمت بھی کرے۔ خدمت بدنی اور مالی دونوں طرح کی سمجھ لیجیے۔ بعض وقت اٹھانا بٹھانا ہے اس کی ضرورت ہے، لٹانا ہے اس کی ضرورت ہے، کھلانا ہے اس کی ضرورت ہے، ایسی بیماری ہو گئی، کمزوری ہو گئی وغیرہ، تو ان کی اس طرح بھی خدمت کرے کہ ہاتھ بٹائے ان کا، اور اس کے علاوہ بیرونی خدمات کی ضرورت ہو تو وہ خدمات بھی انجام دیتے رہیں۔ اور جب وہ بلائیں، نمبر 4 وہ بلائیں تو حاضر خدمت ہو اور جواب دے، جی کیسے، یاد فرمایا جی حکم ارشاد، جی جی جی، تو اس طرح سے جی جی کر کے اور ان کی بات سنیں اور اس کو پورا کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جب بلایا تو انہوں نے کہا یہ تو یہی بڈھے ہو گئے، ٹٹو ٹٹو کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کا کام یہ شور مچانا ہے، تو جاتے نہیں۔ وہ بیچارے پھر عاجز ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے تو پھر بلانا چھوڑ دیتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ اولاد کو بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور نمبر 5، جب اسے کسی بات کا حکم دے تو اطاعت کرے، جبکہ حکم کسی معصیت یا غیبت وغیرہ کا نہ ہو۔ یہ چونکہ ایک عام حکم ہے کہ لا معصیت لما، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کام کی اجازت نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی فرما برداری ہو اور خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو تو وہ بات ماننے کی اجازت نہیں۔
والوں نے بھی خوب ستایا، زبردست ہمیں آپ کو امتحان میں ڈال رکھا ہے، پوری بتی نہیں کھولتے، وضو خانے میں پانی نہیں، ادھر پریشانی۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری ہی مشکلیں ختم فرمائے۔ اب وہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں کنیکشن جوڑ کے کچھ پانی کا انتظام کر دیں۔ ماں باپ اگر نافرمانی کا حکم دیں، گناہ کا حکم دیں، غیبت کا حکم دیں، تعلقات کو توڑنے کا حکم دیں، غرض کہ اللہ کی نافرمانی کا جس درجے میں بھی حکم دیں تو وہ ماننا منع ہے۔ البتہ اللہ کے حکم کے دائرے کے اندر رہتے رہتے کسی بات کا حکم دیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور نمبر 6، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرے اور سخت کلامی اختیار نہ کرے۔ ایک صاحب ہمارے نمازیوں میں سے ہیں، پرانے نمازی ہیں، ان کے والد نے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا اور بہت قابل اٹھایا۔ والد ان کے سادہ وضع، میں نے جب انہیں دیکھا تھا پرسوں پہلے کا قصہ ہے، سادہ وضع تہبند باندھے ہوئے، امامہ باندھے ہوئے، باشرہ، ایک دیہات کا انداز نظر آتا ہے دیکھنے سے، صورت شکل سے، سادے جوتے۔ بیٹے ان کے یہاں ایک محکمے میں اعلیٰ افسر تھے، کافی عرصے سے وہ یہاں تھے۔ والد ایک مرتبہ آئے اپنے بیٹے کے یہاں اور آ کر انہوں نے ایک دن سوچا کہ اپنے بیٹے کا دفتر بھی دیکھ کر آؤں۔ تو صدر میں بیٹھا کرتے تھے مسجد خضرہ کے پاس جو دفاتر ہیں وہاں، وہ پتہ وغیرہ سمجھ کر بس میں بیٹھ کر وہاں چلے گئے اور جا کر وہاں دفتر میں انہوں نے نام لیا، معلوم کیا تو لوگوں نے بتا دیا کہ جی وہ آگے فلاں بیرک میں آپ چلے جائیں تو اتنے نمبر ہیں وہاں بیٹھتے ہیں۔ بہرحال وہاں جب پہنچے جا کے وہاں پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ تو اندر وہاں تشریف رکھتے ہیں، آئیے آئیے۔ کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی بڑی اچھی تربیت کی تھی، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، ادب لحاظ سب سکھایا تھا اور بچہ بڑا لائق اٹھایا۔ تو ایک نے پہلے جا کر اطلاع کی کہ آپ کے والد صاحب آ رہے ہیں، اور دوسرے ان کو لے کر ساتھ ساتھ چل رہے تھے، پیچھے آ رہے تھے۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل کر دفتر سے بھاگے اور آئے والد صاحب سے لپٹ گئے، ملے اور پیشانی چوم اور ہاتھ چوم، ابا جی آپ نے کیوں زحمت کی، اور میں آپ کی وہیں خدمت کرتا رہتا ہوں گھر پر، اور آپ کہاں تکلیف کر کے آ گئے، اور ابا جی کو لے کے بڑے اس سے ہاتھ دباتا ہوا اور اپنی سیٹ پہ لا کے بٹھا دیا ابا جی کو۔ اور اس کے بعد اپنے ماتحت کو کہا کہ سارے عملے کو سب کو جا کے بتا دو میرے والد صاحب آئے ہیں، سب آ جائے ملنے کے لیے۔ اور جتنے بھی ماتحت تھے ان سب کو جا کے بتا دیا، وہ سارے کے سارے حضرات آ گئے اور بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور خود جو ہے اپنے طور پر بڑے افسر تھے، اس کے باوجود پیروں میں بیٹھ گئے، حالانکہ کرسیاں اور بھی تھیں، پیروں میں بیٹھ گئے۔ میرے ساتھ ان کا یہ عالم تھا، میں دکان پر بیٹھا ہوتا تھا اور کبھی پیر باہر نکال کے کرسی پر میں نے رکھ رکھے اور مجھے پتا نہیں چلا، پیچھے سے ایک دم آئے اور میرے پیروں کا پورا انہوں نے جناب پورے ہاتھ مل کے اور منہ پہ مل لیا اپنے، اتنی عزت کرتے تھے۔ تو اس قدر والد ان کے خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے، بہت دعائیں دیتے ہوئے پھر وہاں انہوں نے ان کے لیے چائے وغیرہ کا جو بھی کیا، پھر وہ سارا دفتر گھمایا انہیں اور پھر اپنے ساتھ گھر لے کر آئے۔ والد نے اپنے طور پر بتایا کہ میں بیٹے کے دفتر گیا تو اس طرح سے پیش آیا، اور بیٹے نے اپنے طور پر بتایا کہ ابا جی دفتر گئے تھے ایک موقع پر تو اس طرح سے اللہ کی مہربانی ہے، سارے دفتر والے بڑے خوش ہوئے دیکھ کر ابا جی کو۔ ایک مثال ایسی ہوئی، یہ نظامی روڈ جو ہے نمائش کے پاس، ایک صاحب یہاں پاکستان بننے کے بعد سے ہی وہ مانگا کرتے تھے اور بھیک مانگ مانگ کے بیچاروں نے جوڑ جوڑ کے اپنے بیٹے کو پڑھایا لکھایا، اور پڑھانے لکھانے کے بعد کوشش کی، نوکری مل گئی، اللہ نے مہربانی کی، اور اس کو بھی اسی طرف نوکری ملی، گورنمنٹ ملازمت مل گئی، اور وہاں دفتر میں بیٹھا کرتا تھا۔ تو ایک دن ان کے دل میں ارمان پیدا ہوا
کہ بیٹا پڑھ گیا لکھ گیا دفتر میں بابو ہو گیا، میں بھی تو جا کے دیکھوں کہ میرا بیٹا کس سیٹ پر بیٹھتا ہے۔ تو وہ جو دفتر میں گئے تو کسی کو کہا انہوں نے کہ بھئی وہ کہاں بیٹھتے ہیں؟ کہا جی وہ اندر بیٹھتے ہیں۔ یہ اعلیٰ افسران میں نہیں تھے، بہرحال کوئی سیٹ تھی۔ چنانچہ وہاں ایک نے جا کر اطلاع کی کہ آپ کے والد آئے ہیں، تو وہیں سے وہ آگ بگولا ہوتا ہوا بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کی اور میری ناک کٹوا دی تم نے؟ تمہیں کون نہیں جانتا کہ تم روڈ کے فقیر اور بھکاری ہو، اور تم یہاں چلے آئے یہ بتانے کے لیے کہ میرے باپ ہو، اور یہاں سے ابھی دفع ہو جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ بد کلامی پر اتر آیا اور والد بیچارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور زار و قطار روتے ہوئے بد دعائیں دیتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اس لیے سب طرح کے لوگ ہیں، کوئی اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ حرم شریف میں بہت سے مواقع ایسے دیکھنے کے ہوتے ہیں، اس دفعہ میں نے بھی، میری اہلیہ نے بھی دیکھا اور بڑا طبیعت پر اثر ہوا۔ ایک عرب تھے، بہت وجیح، الگ ہی لگ رہا تھا ان کے پہناوے اڑاوے سے کہ بہت پیسے والے آدمی ہیں، اور ان کے صاحبزادے بھی ساتھ میں تھے، وہ بھی بہت وجیح تھے، بڑے خوبصورت، اور والد بھی خوبصورت تھے، پہنے اوڑے۔ تو حج کی صحیح کر رہے تھے، بیٹے ان کے صحیح کرا رہے تھے ان کو ویل چیئر کے اوپر، اور بے پناہ خوشی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ، کیونکہ انداز محسوس ہو جاتے ہیں کہ کوئی آدمی دھکم پیل میں اس کام کو انجام دے رہا ہے یا خوشی خوشی انجام دے رہا ہے۔ جب وہ مروا پر چڑھے تو انہوں نے پوری خوشی کے ساتھ اپنے والد کی ویل چیئر کو اوپر کر لیا اور اوپر لے کر آئے جہاں پلین جگہ ہے، اور وہاں رکے، اور رکنے کے بعد والد سے انہوں نے عربی میں پوچھا کہ آپ پانی پئیں گے؟ تو انہوں نے غالباً کہا کہ ہاں، تو پھر وہاں روک کر وہ تھوڑے فاصلے پر ہی آگے جا کر پانی آتا ہے، وہاں سے پانی لے کر آئے، اور اس قدر جھک کر ان کے ساتھ چل رہے تھے، بہت تواضع کے ساتھ۔ دیکھ کے بڑا اچھا لگا اور بڑا احساس ہوا کہ ایسی ایسی اولادیں بھی ہیں جو اپنے والد کا اور والدہ کا اتنا احساس اور خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک منظر ہم نے دیکھا، میں نے اپنے ساتھ والوں کو بھی دکھایا، غالباً عورت تھی، قدر فاصلہ تھا اوپر کی منزل میں، ایک صاحب اپنے کندھوں پر انہیں اٹھائے ہوئے طواف کرا رہے تھے۔ اوپر کی منزل کا طواف جو حضرات حج کو جا چکے ہیں معلوم ہے کتنی لمبی جگہ ہے، اور 7 چکر لگانا آسان کام نہیں، لیکن وہ جذبہ محبت، وہ جذبہ عشق، وہ آدمی کے لیے اس کام کو آسان کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی۔ ایک مرتبہ ایک کتاب میں نظر سے گزری تھی، آپ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کا کوئی حق ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے انہیں مثال دے کر سمجھا کر فرمایا کہ یہ بات ہے، تو اپنی ماں کو حج کرائے، کندھوں پر بٹھا کر لے جائے، تو پیدل ہو اور اس طرح سے سارے کام پیدل پیدل انجام دے اور ماں کو کندھوں پر بٹھائے رکھے، اس طرح 7 حج کرائے۔ کتنا زبردست جو ہے کام ہے، مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے۔ لیکن تیری ماں سردی کی رات میں تجھے دیکھا، آنکھ کھلی کہ تو پیشاب کیے ہوئے بستر پر گیلے میں لیٹا ہوا ہے اور کل بل ہو رہا ہے، ہل رہا ہے، اٹھ گیا ہے۔ تیری ماں نے تجھے اٹھا کر تیرا کپڑا بدل کر اپنی سوکھی جگہ لٹایا اور خود تیری گیلی جگہ لیٹ گئی، تجھے آرام پہنچایا، خود تکلیف پائی۔ یہ 7 حج کرانا بھی جو ہے اس ایک عمل کا بدلہ نہیں ہو سکتے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق بہت زبردست ہیں، لگے رہیے ادائیگی میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادا نہیں کر سکتے تو چھوڑی دیں، چھوڑے نہیں، لگے رہیں، لگے رہیں، جو کچھ بھی بن پڑے کرتے رہیں، انشاءاللہ کام بن جائے گا اور سرخ روح ہوں گے۔
ماں باپ زندہ ہیں تو رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خصوصاً ماں، اور جب ان کا انتقال ہو جائے تو رحمت کا دروازہ، دعا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے۔ جنرل ایوب ہمیشہ اپنی والدہ سے دعا لے کر جایا کرتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا والدہ کا تو انہوں نے کہا کہ آج میری ماں کا انتقال ہو گیا، دعا کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور جنرل ضیاء الحق شہید ہمیشہ ماں کی دعا لے کر، ان سے اجازت لے کر دورے پر جایا کرتے تھے۔ مشیت الہی اس دن جو جا رہے تھے تو والدہ سوئی ہوئی تھی، مناسب نہیں سمجھا کہ والدہ کو جگائیں، اور بغیر ملے چلے گئے اور اس طرح سے جام شہادت نوش کر لیا۔ قدرت کا نظام ہے۔ والدین سے درخواست دعا کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور سے والدہ سے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں، میرے استادوں کی دعائیں ہیں، سب یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، میرے مالک کے کرم ہیں۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے رہنا چاہیے۔ اور حقیقت ہے خدمت گزاری یہ بہت زبردست صفت ہے، اور اس کی برکت سے آدمی کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ درجات ملیں گے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، مشہور شخصیت ہیں، بین الاقوامی ہستی ہیں، مولانا علی میاں، مولانا ابو الحسن ندوی علی میاں۔ ان کی والدہ ماجدہ بہت زبردست دعائیں کیا کرتی تھی اپنی اولاد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی پھلا پھولا کیا ہے۔ دل سے دعا نکلتی تھی ان کی، اور ماں کی دعائیں تو بہت زبردست تاثیر رکھتی ہیں۔ اللہ پاک مہربانی فرمائے، ان کا کرم رہے، اس لیے ان کی خدمت سے کبھی گریز نہ کریں، اور ہمیشہ ان کی خدمت بھی کریں، اور جو جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ وہ آدمی جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا، مر گئے، دنیا میں نہیں ہیں، پچھتاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے خوب ایصال ثواب کریں، خوب مغفرت کی دعا کریں۔ امید ہے انشاءاللہ ان کی اس خطا کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ہمارے اکابرین میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ بالا کوٹ میں ہمارے جو بزرگ شہید ہیں وہ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ یہ خود اپنے طور پر بہت بڑے بزرگ تھے، ان حضرات کے شہادت کے بعد وہاں گئے تھے۔ تو ایک صاحب دنیا ملنے آئی، تو ایک صاحب ملنے آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو بہت ستایا تھا، بہت مارا پیٹا کرتا تھا، بڑی بد دعائیں دیا کرتی تھی، میری ماں ناراض مجھ سے مر گئی، اور مجھے ایک پل سکون نہیں ہے۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ تمہیں اپنی ماں کی قبر یاد ہے؟ کہا جی ہاں یاد ہے۔ وقت طے کر لیا، فرمایا کہ میرے ساتھ چلنا۔ چنانچہ مقررہ وقت پر وہاں پہنچے اور دعا کی۔ فرمایا کہ جب تک میں دعا ختم نہ کروں میرے ساتھ رہنا دعا میں، اور آمین آمین کہتے رہنا۔ بعض وقت بزرگوں کی کرامت ظاہر ہوا کرتی ہے، ورنہ ظاہر عالم برزخ میں جانے کے بعد معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں بزرگ بیٹھے، انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا بیٹے کو، اور دعا مانگنے لگے، اور زار و قطار روتے رہے، بہت دعا کرتے رہے، اور بیٹے کو بھی رلاتے رہے، بہت دعا مانگتے رہے، اور التجا کرتے رہے کہ اس بیٹے کو معاف کر دے، یہ بہت پریشان ہے۔ بہت دیر کے بعد جب دعا ختم کی تو فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے تیری ماں راضی ہو گئی، اور تیری ماں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو عام طور سے تو ایسا نہیں ہو پائے گا، ظاہر ہے کہ آپ کو بزرگ کہاں ملیں گے، ڈھونڈنے سے مشکل ہو جائے گی، تو اس کے لیے یہی ہے، حدیث شریف میں یہی اس کا آیا ہے تدارک کے ان کے لیے خوب جو ہے مغفرت کی دعا کریں اور ایصال ثواب کریں تاکہ وہ راضی ہو جائے اور معاف کر دیں۔ اللہ پاک مہربانی فرمائے، ان کا کرم ہو۔ اب اس کے بعد آپ کو اولاد سے متعلق کچھ تھوڑا سا مضمون سناتا ہوں۔
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس والد پر رحم فرمائے جو اپنے بیٹے کے ساتھ فرما برداری میں تعاون کرتا ہے، یعنی وہ اپنے بیٹے کو ایسی بات نہیں کہتا جس میں اس کی طرف سے نافرمانی کا خطرہ ہو۔ کسی نیک شخص کا قصہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی کام کے لیے کہتے ہی نہ تھے، ضرورت ہوتی تو کسی اور سے کہتے، ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے مجھے خطرہ ہے کہ میں کوئی بات بیٹے سے کہوں اور وہ اس میں میری نافرمانی کرے تو دوزخ کے لائق بنے گا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اپنی وجہ سے اسے دوزخ کا مستحق بناؤں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مروت میں کامل ہے جو والدین سے حسن سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے بھائیوں کا اکرام کرتا ہے، اہل و عیال سے اور خدام سے حسن خلق رکھتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی اصلاح کرتا ہے، ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کرتا ہے، زبان کی نگرانی کرتا ہے، اپنے گھر میں جمع رہتا ہے، اپنے کام میں لگا رہتا ہے، فضول لوگوں کی مجلس میں نہیں جاتا۔ یہ کام کی باتیں ہیں کہ آدمی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا اعزاز اور اکرام کرتا رہے، اہل و عیال اور خدام سے حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال دیے ہیں تو ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے اور ان کو پریشان نہ کرے اور تنگ نہ کرے۔ اور اسی طرح سے اپنے دین کی حفاظت کی فکر رکھے کہ دین میں خلل واقع نہ ہونے پائے اور کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اور خصوصاً آج کل کے زمانے میں بہت ہی زیادہ اس بات کی فکر کی ضرورت ہے کہ عقیدے بھی درست رہیں اور اعمال بھی۔ بڑا نازک زمانہ آ گیا ہے، فتنوں کا دور ہے، بدعت و رسومات کا بہت زور ہے، اس لیے اپنے دین کی حفاظت کرے اور عقیدے بھی صحیح رکھے اور اعمال بھی صحیح رکھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی سنتوں کو زندہ کریں، بدعت و رسومات سے اجتناب کریں، خلاف سنت ہر کام سے اجتناب کریں، یہود و نصارہ، ہنود، تمام دشمنان اسلام کی وضع قطع لباس پوشاک سے احتراز کریں اور اپنے آپ کو ایک مومن مسلمان بنائیں۔ صلحاء کی جو صورت شکل ہے، جو اصل میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کا نمونہ ہے، ان کی اس صحبت کو اختیار کرے اور انہی کی سی صورت اور سیرت بنائے، یعنی صلحاء کا لباس اور پوشاک اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل ہوں گے۔ اس ذیل میں نے آج جمعے میں بھی عرض کیا ہے، اس وقت بھی آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، ہمیں ضرورت ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے، خرابیوں سے نکلیں اور جلدی سے جلدی یہ فیصلہ پکا کر لیں اور وہ کام چھوڑ دیں جو یہود و نصارہ کے انداز ہیں اور ان سے نفرت کرنا ضروری ہے۔ پچھلے جمعے کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آپ حضرات نے مجمع دیکھا، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی دامت برکاتہم تشریف لائے اور علماء صلحاء تشریف لائے، آپ حضرات نے دیکھا کیسا نورانی مجمع تھا ماشاءاللہ۔ اور حضرت مولانا سے آپ حضرات جو بے ساختہ لپٹ رہے تھے تو کسی دنیا کی دنیاوی وجاہت کی وجہ سے لپٹ رہے تھے یا دین کی برکت سے؟ خالص دین کی برکت سے۔ ہر شخص چاہ رہا تھا کہ حضرت مولانا سے ہاتھ ملا لے۔ بہت سے آدمی تو اپنا چہرہ مل رہے تھے حضرت سے اور داڑھی مل رہے تھے، کیوں؟ دل میں اللہ پاک نے دین کی اتنی عظمت بھر دی ہے، اتنی محبت بھر دی ہے کہ دین پر چلنے والے اتنے محبوب ہیں کہ ان کو دیکھ کر، ان کو مل کر اور ان سے مل کر دل کے اندر سرور پیدا ہوتا ہے اور نور پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات لپٹ رہے تھے، وہ کوئی پیسے تھوڑی بانٹ رہے تھے۔ یہاں اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ دین، اس کی اصلیت، اس کی تاثیر قیامت تک باقی رہے گی۔ جو بھی اللہ والا ہے اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں کہ وہ محبوب ہے۔ جب اللہ کا محبوب، اللہ کے محبوب کا محبوب، تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا کر دکھاتے ہیں اور اس طرح کرم فرماتے ہیں۔ تو حضرت مولانا نے اپنے طور پر وہ برابر اس کا وہ کرتے ہیں،
میں نے بھی پچھلی دفعہ چونکہ براہ راست ان سے سن لیا ہے، اس لیے آپ حضرات کو اس بات کی توجہ دلا رہا ہوں، اور مریدین کو پوری طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ حکم کے درجے میں کہتا ہوں کہ آئندہ سے وہ اس کام کو چھوڑ دیں۔ غیر مریدین ان سے بھی تاکیدی طور پر عرض ہے کہ وہ بھی اس کام کو چھوڑ دیں، اور وہ کام ہے کالر کا لگانا۔ کالر یہ اور اسی طرح ٹائی، یہ یہود و نصارہ کی خاص وجہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھائے جانے کا نشان ہے۔ جو ان کا عقیدہ ہے اور حق کے خلاف ہے، اصل حق جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سے وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ صلیب پر چڑھایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملے کو مشتبہ کر دیا ہے۔ جو آپ کو پکڑنے آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑوا دیا اور اس کو صلیب پر چڑھوا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ صلیب پر چڑھائے گئے تو اس کی نشانی کے طور پر انہوں نے صلیب بھی بنا لی ہے، اور اسی صلیب کا ایک انداز یہ گلے کے اندر ٹائی ڈالنا اور یہ کالر لگانا ہے۔ ہم مسلمانوں کو ہرگز عیب نہیں دیتا کہ ہم کالر لگائیں یا ٹائی پہنیں۔ کوئی شخص اگر بہت مجبور ہے تو اس کو جب تک مجبوری ہے توبہ استغفار برابر کرتے رہنا چاہیے، اور اگر مجبور نہیں ہے تو بالکل اس کو پہلی فرصت کے اندر طلاق دے دینی چاہیے۔ مریدین جو ہے وہ سن لے اچھی طرح سے، آئندہ کے لیے اپنے کرتوں کو ٹھیک کرا لیں اور کالر بالکل غائب کر دیں، داڑھی پوری رکھیں، وضع قطع لباس پوشاک صلحہ کا اختیار کریں۔ اور حقیقت تو یہ ہے، میں اپنے منہ سے کہنا نہیں چاہتا، لیکن اہل تعلق ان کو اپنے شیخ اور اپنے استاد سے اگر والہانہ تعلق ہوتا ہے تو وہ اس بات کے لیے دل و جان سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں۔ ٹوپی بھی کوشش کرتے ہیں ویسی پہنے، امامہ بھی ویسے پہنے، کرتا بھی ویسا پہنے، پاجامہ بھی ویسا پہنے، حتیٰ کہ جوتا بھی ویسا پہنے، اور اس طرح سے اپنے کو خد و خال میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر اگر یہ عشق و محبت سچا ہے اور اس کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں جستجو سے، لگن سے، سچائی کے ساتھ، تو آگے چل کر مشابہت بہت زبردست پکی ہو جاتی ہے، یعنی دیکھ کر الگ ہی محسوس ہوتا ہے کہ ان کا فلاں بزرگ سے تعلق ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالحساب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے حضرات جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، اور آپ کی حیات میں بھی جہاں ہوتے تھے، ہر شخص صورت شکل دیکھ کر، وضع قطع دیکھ کر وہ پوچھ لیتا تھا کہ کیا ڈاکٹر عبدالحساب سے آپ کا تعلق ہے؟ تو اس لیے ایک تو یہ کالر اور ٹائی اس کو رخصت کر دیں، اور داڑھی پوری رکھیں، انگریزی بال اڑا دیں۔ بال رکھنے ہیں تو پورے سر کے اکثار بال رکھا کریں، اور سنت بال جو ہیں پٹھے رکھنا وہ رکھیں آپ، باعث ثواب ہے۔ یہود و نصارہ کی، ہنود کی، کفار کی مشابہت میں سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے دین کی حفاظت کی فکر کریں، اور اس طرح سے مستورات۔ عورتیں بہت سی کہتی ہیں بیعت نہیں کرتے، میں کہتا تھا اس دفعہ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر حفیظ الطاف دامت برکات ہم سے بھی بعینی وہی الفاظ جو ہے میں نے سنے۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے دنوں کہ حضرت بہت شفقت فرماتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد 20 منٹ کے قریب تنہا ستون ڈبل تھے ان کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، حضرت مجھے برابر میں بٹھا لیتے تھے اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھی۔ تو ایک موقع پر ایک بات چیت چلی تو حضرت نے فرمایا کہ میں اسی لیے تو عورتوں کو بیعت نہیں کرتا ہوں کہ فائدہ نہیں اٹھاتی ہے۔ بیعت ہونے کا تقاضا بہت کرتی ہے، بیعت کر لیں، لیکن بیعت ہونے کے بعد دین پر چلتی نہیں۔ میں نے کہا حضرت میرے ساتھ بھی یہی ہے کہ عورتیں کہتی ہیں بیعت نہیں کرتے، چند کو بیعت کیا، ایک بات نہیں مانتی تو کیا فائدہ؟ بیعت کا مطلب تو یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ جو دیا ہے کہ بات جو کہی جائے اس پر پکے ہو جائیں گے، اور ترقی کرتے کرتے پھر آگے جو ہے وہ انداز پیدا ہو جائے گا، وہ رنگ آ جائے گا، اور اس طرح سے
دین میں پختگی آ جائے گی۔ بیعت کا مقصد تو یہ ہے، لیکن اندازہ ہوتا ہے زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کر لیا تو نام بدنام کرنے کے لیے کام سارے گڑبڑ کرتے رہے اور کہتے ہیں جی ہم تو فلاں سے بیعت ہیں۔ اس لیے خلاف شرع باتوں کی تو سخت سے ممانعت ہے، گناہوں سے نکلیں۔ ایک چیز اور بھی ہے، پیچھے ننگے سر پھرتے ہیں۔ مریدوں کو بھی بعض وقت ایسے اچانک دیکھنے کا موقع ہو جاتا ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ میں گاڑی میں جا رہا ہوں، میں نے دیکھ لیا، انہیں پتہ تک نہیں چلا، ننگے سر ہیں، سامنے آتے ہیں تو ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ ٹوپی پہننا ہر وقت ہے، سوائے گھر کی حالت کے کہ گھر میں آپ آ کے اتار لیں بے شک، لیکن باہر جائیں تو آپ ٹوپی پہن کر رکھیں۔ ہم سامنے ہوں یا نہ ہوں، ایک پرانا قصہ ہے، دو مرید جا رہے تھے اسکوٹر پر، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ایک موڑ ایسا آیا کہ اس موڑ پر ہم ادھر سے اچانک اسکوٹر پر سامنے آئے، ادھر سے وہ آ گئے، اور جس حالت میں اور حلیے میں تھے وہ بس بوکھلائے اور گرتے گرتے بچے۔ میں نے کہا نالائقو، اس وجہ کو اختیار کرنے کی تمہیں ضرورت کیا پیش آئی جو شرمندہ ہوئے اور پریشان ہوئے، چور بنے اور مجرم بنے؟ اس لیے حد کرنے کا مقصد ہے کہ اپنا اندر اور باہر جو ہے وہ ایک ہی رکھیں۔ یہ تو منافقت ہے کہ ہمارے سامنے آئے تو کچھ انداز دوسرا اختیار کر کے آ گئے، اور ہمارے سے علیحدہ ہو گئے تو کچھ انداز دوسرا اختیار کر لیا۔ یہ تو بدنام کرنے کی بات ہے۔ وہ کام کریں کہ جس سے نیک نامی ہمیں بھی ملے اور آپ لوگوں کو بھی ملے، اور اس طرح سے بدنامی کا کوئی داغ نہ دیں۔ اس لیے آئندہ کے لیے تمام مریدین کو تو پکے طور پر یہ حکم ہے کہ وہ اپنی یہ خرابی جو ہے جلدی دور کر لیں، اور بقیہ حضرات جو ہے ان سے بھی تاکیدی طور پر ہے کہ یہ اللہ رسول کی نافرمانی ہے، اس لیے اس سے جلدی توبہ کر لیں۔ کوئی اس میں فخر نہیں ہے، کوئی اس میں اعزاز نہیں ہے۔ آپ کالر نہیں لگائیں گے، آپ کنٹی کا یا ایسا سادہ کرتا پہن لیں گے تو اس میں آپ کو کوئی نکالے گا نہیں۔ ٹخنے سے اونچا پاجامہ کر لیں گے تو آپ کو کوئی نکالے گا نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں رات دن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، جتنا شریعت پر پابند ہوں گے، عمل پیرا ہوں گے، اتنی عزت زبردست ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے، تحدیث نعمت کے طور پر۔ میرے ساتھ والے حاجی صاحبان جو تھے مدینہ شریف میں، انہوں نے دیکھا، مکہ شریف میں دیکھا، مجھے جانتے نہیں ہیں کون ہوں میں، کوئی تعارف نہیں، کوئی پتہ نہیں، لیکن صورت شکل دیکھ کر بے ساختہ لپٹتے تھے اور کہتے تھے دعا کر دیجیے ہمارے لیے۔ میرے ماتھے پہ کچھ لکھا ہوا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اسی کی عطا اور اس کی کرم نوازی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ اتباع کا کچھ تھوڑا سا جو نقشہ نظر آتا ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ دو واقعے تو ایسے زبردست وہ ہوئے کہ میں مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے راول پنڈی کے، انہوں نے، میں اگلی سب میں تھا، پیچھے میرے ایک شاگرد جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب دامت برکاتہ، ان کے داماد ہیں، تو ان سے پوچھ لیا آہستگی سے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے میرا نام لے دیا۔ وہ بزرگ ایک دم آشش کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میرے گھٹنوں میں اگرچہ تکلیف بہت زبردست ہے، لیکن میں آپ کے لیے ضرور کھڑا ہوں گا۔ اور میں اپنے طور پر شرمندہ ہو رہا تھا، یا اللہ میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں اور یہ اتنے بزرگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ بہرحال ملاقات ہوئی، بہت زبردست طریقے سے بغلگیر ہوئے، بہت ہی اظہار مسرت فرمایا۔ ایک اور بزرگ تھے ویل چیئر پر، آتے جاتے تھے، نورانی چہرہ، وہ بھی اپنے پاکستان کے کسی علاقے کے تھے، جا رہے تھے، بے ساختہ دیکھا تو ہم نے کہا ہاتھ ملا لے۔ ہاتھ ملا کے میں نے کہا دعا کی درخواست ہے، وہ رونے لگے، فرمانے لگے حضرت میرے لیے دعا کیجیے۔ ایسی کیفیت طاری ہو گئی، یا اللہ کہاں میں، کہاں آپ کے فضل، یہ اتنے بڑے بزرگ نورانی چہرہ اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ دعا کی درخواست ہے، دعا کر دیجئے۔ پھر وہیں رک گئے ہم اور دعا کی، بہت خوش ہوئے اور بہت دعا دی، اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اور وہ کرم کرتے ہیں، نظر آ جاتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ ایک اور تیسرا واقعہ تھا، ایک بزرگ ایک ستون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بہت عمر رسیدہ اور سراپا نور۔ ہمارے طارق صاحب نے کہا حضرت ایک بزرگ بیٹھے، میں نے کہا اچھا،
میں نے ہاتھ ملایا اور اپنا نام بتایا، انہوں نے تو میرے ہاتھ ہی نہ چھوڑے۔ ارے میں آپ کی قدم بوسی کے لیے خود آتا، آپ نے کہاں زحمت کی، اور میرے ہاتھ جناب سر پہ مل رہے ہیں اور چھوڑ نہیں رہے، داڑھی پہ مل رہے ہیں، اور میں بہت زیادہ پانی پانی ہو رہا تھا کہ یا اللہ یہ سب آپ کے فضل ہیں، یہ اتنے بڑے بزرگ اور مجھ جیسے ناکارہ کو کس قدر عزت دے رہے ہیں۔ بہت لپٹے بہت دعا کرنے لگے اور دعا کے لیے فرمانے لگے۔ میں بہت ہی زیادہ اپنے دل میں سوچتا رہا، تو غرض یہ ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دین کی برکت تو ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت بھی دے، تکبر سے اور بڑائی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آج دین کی ساری اخلاص کا پیکر بنا دیں، ان کا کرم رہے اور تقوی نصیب فرمائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو میں شعر برابر پڑھتا ہوں، میں نے جمعے میں بھی پڑھا، آپ جس کسی کو بھی جی چاہے، جس کا بھی، اور جو چاہے آزما کر دیکھ لے۔ ویسے آزمانا تو نہیں چاہیے، اس کا بننا چاہیے مرقع، لیکن آزمانے کو بھی اگر اس کا دل چاہے تو ہو کر دیکھ لے، اللہ تعالیٰ کیسے عزت بخشیں گے۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ میں ابھی کہہ رہا تھا چند دن پہلے دکان پر اپنے شاگردوں کو اسی سلسلے میں نصیحت کر رہا تھا کہ دین کو اپناؤ اور اپنی وضاقتہ لباس پوشاک صحیح کرو۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بعض آدمی بے ساختہ ملنے آتے ہیں، حتیٰ کہ بعض وقت بعض لڑکیاں گزرتے ہوئے دل میں ان کی عظمت پیدا ہوتی ہے، سلام کرتی ہے، دعا کے لیے کہہ دیتی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ بعض حضرات آتے ہیں، اظہار کرتے ہیں آپ سے صرف اللہ کے لیے ملنے آ گئے تھے۔ ہم تو ان بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، ان کے کرم ہیں، ان کی مہربانیاں ہیں، جس نے محض اپنے فضل سے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اس میں کوئی بڑائی نہیں، کوئی غرور تکبر نہیں، ان کا فضل ہے۔ آپ حضرات بھی فیض اٹھائیے اور فیض خوب لیجئے اور اپنے آپ کو سنواریے اور اس طرح سے لگ جائیے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا کرم فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے دین کی خدمت کا، جو خدمت کرتا رہے گا صلہ پاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ راضی رہیں، قبولیت عطا فرما دے، ان کی مہربانی ہے، ورنہ دنیا تو بتیری ہے۔ تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس لیے اپنے دین کی اصلاح کی فکر کریں۔ میں نے عرض کیا کہ خصوصاً اب دور جو ہے وہ بڑا فتنوں کا دور ہے، اس لیے بہت زیادہ بچیں اور اپنے دین کو خالص رکھیں، عقیدے بھی اچھے رکھیں، صحیح رکھیں اور اعمال بھی صحیح رکھیں، ملاوٹ سے بچیں اور اپنے آپ کو ملاوٹ سے بچائیں، تمام کفریات سے، شرکیات سے، بدعات اور رسومات سے، خرافات سے اجتناب کریں، شریعت مطہرہ پر اسی طرح چلیں جس طرح سے چلنے کا حکم ہے، جس طرح سے اللہ کے سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین لے کر آئے، دین دے کر گئے، اسی طرح سے اس پر عمل پیرا رہیں، اس میں اپنی طرف سے نہ ایک حرف کی کمی کریں اور نہ ایک حرف کا اضافہ کریں، نہ ایک نقطے کی کمی کریں نہ ایک نقطے کا اضافہ کریں، جس طرح بھی اللہ نے دین دیا ہے اسی طرح سے اس کو اپنائیں اور اس پر عمل پیرا رہیں، دونوں جہان میں سرخ رو ہوں گے انشاءاللہ اور ان کا کرم ہوگا۔ اور اسی طرح مال کی اصلاح بھی کریں، مال کی فکر رکھیں، حلال حرام کا خیال رکھیں، بس اس بات کی وہ نہ ہو کہ آنے دو آنے دو آنے دو، یہ کام خراب ہوتا ہے، اس سے آدمی نقصان اٹھاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ فرماتے زائد ہو تو خرچ کرتا رہے، اپنی حاجات اور ضرورتوں سے زائد ہو، اللہ کی راہ میں قربان کرتا رہے، خرچ کرتا رہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ مجھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بڑا پیارا لگتا ہے اور میرے دل کو ساری باتیں لگتی ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرے بزرگوں کی تعلیم و تربیت ہے کہ خرچ کر کے دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرچ کرنے میں، فیاضی میں موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ فیاض تھے۔ ہم اپنی بساط کے مطابق جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے کرتے رہا کریں۔ اور مجھے یہ بات بھی بڑی پیاری لگی، کام کام کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، کسی کتاب میں کچھ مل جاتا ہے، کسی کتاب میں کچھ مل جاتا ہے، کسی محفل میں کچھ مل جاتا ہے، کسی بزرگ سے کچھ مل جاتا ہے۔
کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج سائلوں کو جو بھی دیتے ہیں کل قیامت کے دن مجمع میں اولین اور آخرین کے مجمع میں اللہ تعالیٰ سائلوں سے فرمائیں گے سائلوں جس نے تمہیں دیا ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاؤ. سوالی یہاں کتنے حقیر ہیں فقیر ہیں, آدمی ان کی طرف دیکھتا نہیں, حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے, بھگا دیتا ہے. کل قیامت کو ان کو اتنی عزت ملے گی کہ بڑے بڑے پیسے والے جو ہیں وہ بیٹھے منہ تکتے ہوں گے, اور سوالیوں سے کہا جائے گا کہ جنہوں نے تمہیں دیا تھا ان کے ہاتھ پکڑو اور انہیں جنت میں لے جاؤ. کیا اللہ کی شان ہے, یہاں پیسے والے کو عزت ملی ہے, وہاں بے پیسے والے کو عزت ملے گی. یہاں اوپر والے ہاتھ کو عزت ملی ہے, وہاں نیچے والے ہاتھ کو عزت ملے گی. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نیچے والا ہاتھ بنانا چاہے, اللہ نہ کرے, آپ اوپر والا ہی ہاتھ رکھیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک سوالی جو ہے وہ بھی راندہ درگاہ نہیں ہے. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہنے سے نہ جانے کتنی بلائیں دور ہوتی ہیں, کتنی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, کتنے اجر و ثواب مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے کرم کر دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اگر مال کی گنجائش ہو تو مال دیتے رہنا چاہیے. اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ جب سوالی کو تم دو اس کا منہ دیکھتے رہا کرو, اور جب وہ کچھ کہے تو اس پر آمین کہا کرو. کتنی قدر سکھائی ہے کہ تم یہ بے اتنائی کے ساتھ, لاپرواہی کے ساتھ اس کو دے کر فارغ مت ہو جانا, تم اس کی طرف دیکھنا اور وہ جو کچھ کہے اس پر تم آمین کہنا, یہ تمہارے کام آئے گی. اور حقیقت ہے کہ ایسے ضرورت مندوں کی دعائیں بڑی کام آتی ہیں. البتہ جو ضرورت مند نہیں, ڈونگ باز ہیں, ڈرامے باز ہیں, ان سے آپ بچتے رہیں تو کوئی مذائقہ نہیں. بھائی ایک بات یاد رکھیں, کوئی براہ راست آپ سے نہیں مانگتا تو اس صورت میں آپ نہ دیں, کوئی مذاقہ نہیں. براہ راست مانگتا ہے اور پھر بھی دینے کو دل نہیں چاہتا تو بہت پیار اور محبت سے معذرت کرتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا ہے کہ زبان کی نگرانی کرتے رہیں, زبان کی حفاظت کی فکر بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی طرح اپنے گھر میں لگا رہنا چاہیے, یعنی اپنے کام کاج جو ہے وہ گھر کے کرتے رہیں اور گھر والوں کے ہاتھ بٹاتے رہیں, یہ سنت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ہاتھ بٹاتے تھے, کام کاج کراتے تھے, اور اس میں حقیقت ہے کہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور فضول لوگوں کی مجلس میں نہیں جانا چاہیے, یہ گپ شپ کی مجلسیں بڑی خراب ہوتی ہیں, اس میں برائیاں, خرابیاں, غیبتیں, چغلیاں, یہ سب کچھ ہوتی رہتی ہیں, اور اس طرح سے آدمی جو ہے وہ خرابی کی طرف بہت تیزی سے لگ جاتا ہے. ایسی بہت سی جگہیں ہیں کہ کچھ آدمی مل کر اپنے گھر میں ایک کمرہ خالی کر لیتے ہیں اور محلے کے کچھ لوگ وہاں بیٹھا کرتے ہیں, کچھ پان کی دکان پر بیٹھا کرتے ہیں, کچھ ہوٹل میں بیٹھا کرتے ہیں, کچھ موچی کی دکان پر بیٹھا کرتے ہیں. بعد یہ چوپال کی جگہیں کہلاتی ہیں, وہاں لوگ بیٹھ کر گپ شپ کیا کرتے ہیں. وہاں باتیں ہوتی ہے, کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے, کسی کی عزت اچھالی جاتی ہے, کوئی کچھ فیصلہ دیتا ہے اور کوئی کوئی فتویٰ دیتا ہے. ایسی محفلوں اور مجلسوں سے بچنے کی ضرورت ہے. خصوصاً اس قسم کی محفلیں مسجد میں قائم کرنا بہت ہی برا ہے. مسجد میں آدمی آئے اور اللہ کی عبادت میں رہے, مسنون طریقے سے داخل ہو, اور جب تک بھی مسجد میں رہے, عبادت میں رہے, فالتو باتوں کی کوئی گنجائش نہیں. باتیں کرنے سے آخرت خراب ہوتی ہے, نیکیاں برباد ہوتی ہیں. اس لیے مسجد میں تو چوپال بازی کی بالکل اجازت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے, ان کا کرم ہو. دعا کر لیجئے. یہ حفیظ اللہ کہاں ہے, ان کو کہتے ذرا وہ باہر ہے, صفائی کا انتظام کر لیں تو نماز باہر پڑھ لیں گے, بہت زبردست گرمی ہے. بتی آ جائے تو کیا بات ہے. باقی بے بسی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بے بسی یہاں ہو رہی ہے, اور آخرت میں اگر خدا نخواستہ پکڑے گئے تو وہاں اس سے بھی زیادہ بے بسی ہوگی. یہاں تو پھر بھی یہ ہے کہ کچھ آنے کی امید تو ہے, وہاں تو پھنسنے کے بعد نکلنے کی امید مشکل نظر آئے گی. اللہ مہربانی رکھے, برائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, نیکیوں کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم.
اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے الہ العالمین اپنا کرم فرما دیجئے، گرمی کو معدوم فرما دیجئے، حبس کو ختم فرما دیجئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیجئے، رحمت کی بارش برسا دیجئے، ہماری پریشانیاں ختم فرما دیجئے. یا اللہ بجلی کی پریشانی بھی، پانی کی پریشانی بھی اور ہر طرح کی پریشانیاں ختم فرما دیجئے. اے اللہ ہر طرح عافیت عطا فرمائیے اور خیر سے مالا مال فرمائیے. یا اللہ تقوی نصیب فرمائیے، عاجزی انکساری اخلاص اور اخلاق عطا فرمائیے، غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچائیے. یا اللہ ہمارا ظاہر بھی اور باطن بھی سنوار دیجیے اور ہمیں یا اللہ اس کا مصداق بنا دیجیے. تیرے محبوب کی یا رب شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اے اللہ ہمیں حوصلہ عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے، برائیوں سے نکلنے کی ہمت عطا فرمائیے، نیکیوں میں مصروف ہونے کی ہمت عطا فرمائیے. اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.